قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ مگر آج کے سلسلے میں ایک نہیں دو قصے آپ کو سنانے ہیں۔ چونکہ مختصر قصے ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ہی ہماری ایپیسوڈ میں، ایک ہی قسط میں دو قصے آپ کو سنائے جائیں۔ توجہ کے ساتھ شامل رہیے گا۔ پہلا قصہ سننا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا مبارک ہستی ہیں، اپنا جلوہ دکھائیں تو آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اپنے غلاموں کو اپنا جلوہ دکھاتے ہیں، اور ایسا دکھاتے ہیں کہ ایمان تازہ کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے آج بھی عام ہیں، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا۔ ہم بھی تمنائی ہیں، انشاءاللہ آقا ہم پر بھی کرم فرمائیں گے۔ مگر آج ایک ایسا معجزہ ہے، قرآنی واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دکھائی نہ دیے۔ جی ہاں، سامنے ہوتے دکھائی نہ دیے۔ ہے نا حیرت ناک بات؟ یہ کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی اس صورت میں مذمت اتری، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصے میں آپے سے باہر ہو گئی۔ کیا مذمت اتری تھی؟ کیوں نہ سورہ تبت یدا کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا جائے۔ آئیے سنتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب۔ ترجمہ: اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب۔ ترجمہ: اب شولوں والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأته حمالة الحطب۔ ترجمہ: اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ فی جیدها حبل من مسد۔ ترجمہ: اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس نے کیا کیا، ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی، اور اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے، اور قریب ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل بڑبڑاتی ہوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت صدیق اکبر کے پاس آئی، اور مارے غصے میں جھاگ بھرا ہوا تھا منہ میں، کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میرے اور میرے شوہر کی ہجوم کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہیں کہ کسی کی ہجوم کریں۔ ہجو کے معنی ہے یعنی کسی کی مذمت، کسی کی برائی اشعار کے ذریعے بیان کی جاتی تھی، کسی کے خلاف کچھ کہنا ہوتا تھا۔ تو پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم کا چکر لگاتی رہی اور بکتی جگتی رہی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتی پھری، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے نظر نہ آئے، تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے باہر جانے لگی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بعد میں اس واقعے کا ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا میرے پاس وہ کئی بار گزری، میرے پاس سے وہ کئی بار گزری، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود
وہ مجھے نہ دیکھ سکی. اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. ترجمہ: اور اے حبیب جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے سبق کیا ملتا ہے کہ ام جمیل انکھیاری ہوتے ہوئے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود نبی پاک کے پاس سے ہی تلاش کرتی ہوئی بار بار گزری، مگر وہ آپ کو دیکھ نہ سکی. بلا شبہ یہ بڑی عجیب بات ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم معجزہ ہے. اس قسم کے معجزات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بارہا صادر ہوئے، اور بہت سے اولیاء اللہ سے بھی ایسی کرامتیں بار بار صادر ہوتی ہیں. اور اولیاء کی یہ کرامتیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہی ہیں، کیونکہ ولی کی کرامت در حقیقت اس کے نبی کا معجزہ ہی ہوا کرتا ہے. بہرحال بات وہی ہے کہ جلوہ دیکھنے والی آنکھیں ہونی چاہیے. شاعر لکھتے ہیں نا، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ایک قصہ آپ نے سنا، اب ایک اور قصہ. بات ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی، اور ایک بڑا عجیب و غریب پہاڑ تھا جو سروں کے اوپر آیا تھا. وہ کیا واقعہ ہے، آئیے سنتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تورات شریف کے احکام پڑھ کر بنی اسرائیل کو سنائے اور فرمایا کہ تم لوگ اس پر عمل کرو. جب بنی اسرائیل نے تورات شریف کے احکام کو سنا تو ایک دم انہوں نے ان احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور اس سرکشی پر اللہ تعالیٰ کا یہ غضب نازل ہوا کہ ناگہاں کوہ طور جو ہے، جی ہاں، یہ پورا پہاڑ جڑ سے اکھڑ کر کھڑا ہوا اور اڑتا ہوا بنی اسرائیل کے سروں پر ہوا میں معلق ہو گیا، جو 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی زمین میں ڈیرے ڈالے ہوئے مقیم تھے. جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے تو سب کے سب سجدے میں گر کر عہد کرنے لگے کہ ہم نے تورات کے سب احکامات کو قبول کیا، ہم ان پر عمل بھی کریں گے. مگر ان لوگوں نے سجدے میں اپنے رخسار اور بائیں بھووں کو زمین پر رکھا اور داہنی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا. یہی وجہ ہے کہ اب بھی یہودی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں کہ بایاں رخسار اور بائیں بھووں کو زمین پر رکھتے ہیں. بہرحال بنی اسرائیل نے جب توبہ کر لی اور تورات کے احکام پر عمل کرنے کا عہد کر لیا تو پھر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر واپس چلا گیا. قرآن مجید نے اس واقعے کو چند جگہوں پر بیان فرمایا. مثلا سورہ اعراف میں کیا فرمایا، آئیے سنتے ہیں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ بَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا، گویا وہ سائبان ہے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ ان پر گرنے ہی والا ہے. اور ہم نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج آپ نے 2 قصے سنے ہیں. ان دونوں قصوں میں اللہ کی کیا قدرت اور کیا شان بیان ہوئی ہے. 2 نبیوں کے واقعات بھی سنے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا معجزہ کہ وہ سامنے ہوتے نظر نہ آئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے جب آپ کی بات نہ مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان پر عذاب کے نشانات کو ظاہر کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت بھی عطا فرمائے اور ان کے احکامات کو دل و جان سے ماننا بھی نصیب فرمائے. قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کا شوق بھی عطا فرمائے. اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ لے کر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن.